بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنے سبجیکٹ کا، اپنے مضمون کا جو آخری ٹاپک پڑھیں گے، جو چیپٹر پڑھیں گے، وہ ہے خارجہ پالیسی، اسلامی جمہوریہ پاکستان اور دنیا، اسلامک ریپبلک آف پاکستان اینڈ دا ورلڈ۔ یہ ہماری بک کا جو ہے وہ چیپٹر نمبر 6 ہے۔ اس چیپٹر کے اندر گزشتہ جو ہم نے 5 چیپٹرز پڑھے ہیں، اس میں ہم نے پاکستان کی برتھ سے لے کر جو ہے وہ آن ورڈ جو ایشوز تھے، اور پھر اس کے بعد ہم نے پاکستان کی برتھ کے بعد جو کانسٹیٹیوشنلی ایشوز تھے ان کو پڑھا، اور اس میں ہم نے آئین پڑھے، اور آئین کے علاوہ ہم نے پاکستان کے اندر نظام حکومت پڑھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہم نے قومی یکجہتی کی اہمیت اور سالمیت اور صحت، تعلیم، جو مختلف سہولتیں جو ایک نیشن اسٹیٹ اپنے شہریوں کو مہیا کرتی ہے، ہم نے وہ ان کا مطالعہ کیا۔ اس والے جو چیپٹر کے اندر ہم نے پاکستان کا بیرونی دنیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں ہم وہ اسٹڈی کریں گے۔ جو ریاست ہوتی ہے وہ انسانوں کی طرح ہوتی ہے، کیونکہ ریاست کے اندر انسان رہتے ہیں اور انسان تنہا نہیں رہ سکتے۔ ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو ریاستیں بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہیں، لیونگ ہوتی ہیں، کیونکہ ان میں جو ہیں وہ ہیومن بینگز رہتے ہیں۔ تو اس طرح ایک قوم جو ہے، ایک ملک جو ہے وہ دوسرے ممالک سے الگ نہیں رہ سکتا، وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ کنیکٹڈ رہتا ہے۔ بہت ساری جو ہوتی ہیں ہماری سیکیورٹی ایشوز، جہاں ہمارے جو مفادات ہوتے ہیں، تو ان کو لے کر، یا پھر ہماری معیشت ہے، معاشی ضروریات ہیں، اس کو لے کر جو ہے وہ ہم یا ہمارے جو ممالک ہیں پوری دنیا کے، وہ آپس میں تنہا نہیں رہ سکتے۔ لیکن یہ جو خارجہ پالیسی ہے، جو فارن ریلیشنز ہیں، جیسے پاکستان کا دوسری دنیا کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات ہے، تو یہ جو پیداوار ہے یہ اس کنسیپٹ کی، فارن پالیسی کی، خارجہ پالیسی کی، یہ ہمیں دوسری جنگ عظیم کے بعد نظر آتی ہے۔ یعنی اس سے پہلے چونکہ لوگوں کے مینز آف کمیونیکیشن کم تھے، جیسے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے زمانے میں جو ہے وہ لوگ 2-2 4-4 مہینے جو تھے وہ سفر کرتے تھے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانے کے لیے، یا ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے ہفتوں سفر کرنا پڑتا تھا، یا نہ موبائل فون تھے، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ یہ آٹو موبائلز تھیں، نہ گاڑیاں تھیں، نہ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں تھیں، تو انسان جو تھے ان کے آپس میں کمیونیکیشن جو تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر گریجولی جو ہے وہ جیسے جیسے ہیومن بینگز نے ترقی کی، جیسے مثال کے طور پہ پہیہ نکلا، اور اس پہیے نے جو ہے وہ دنیا کو گھما کے رکھ دیا، پھر سائیکل بنے، تانگے بنے، پھر لوگوں کا جو موومنٹ کا جو، یا ان کا جو موونگ پیٹرن تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا، وہ قدرے بہتر ہوا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جی جب جس طرح یہ بہتر ہوا، اسی طرح پھر جیسے جیسے دنیا فاسٹ ہوتی گئی، تیز ہوتی گئی، آئی ٹی کے اندر انقلاب آتے گئے، اور جو ہے وہ ریڈیو آیا، ریڈیو کے بعد ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر گاڑیاں، ایروپلینز، تو پھر دنیا کے اندر جو فاصلہ تھا، پہلے جو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتے ہفتے لگتے تھے، اب چند گھنٹوں کے اندر آپ ایک دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ پہنچ سکتے ہو۔ تو یہ جو اتنی فاسٹ موومنٹ ہوئی ہے، جو اتنی ترقی ہوئی ہے، تو اس سے خارجہ پالیسی کا، یا فارن ریلیشنز کا، یا بین الاقوامی تعلقات کا، ملکوں کے درمیان، ممالک کے درمیان جو کنسیپٹ ہے وہ مضبوط ہوا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ہے وہ 2 طرح کی ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے آئیں۔ ایک تو یہ ڈیولپمنٹ تھی
کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ڈی کولونائزیشن کا ایک دور تھا. وہ ممالک جو پہلے اس کے جیسے برطانیہ کے قبضے میں تھے یا جن کے اوپر برطانیہ کا تسلط تھا، یا جس طرح ہیبز کنٹری جو تھے، جو امیر کنٹریز ممالک تھے، ان کا غریب ملکوں کے اوپر قبضہ تھا، تو وہ جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہوا، ریاستیں آزاد ہونا شروع ہوئیں. جیسے مثال کے طور پر 1857 سے جو ہے وہ برصغیر کے اوپر جو تسلط تھا وہ برطانیہ کا قائم تھا، اور 1947 میں برطانیہ کو یہاں سے جانا پڑا اور ہندوستان دو حصوں میں تقسیم ہوا، ایک پاکستان اور دوسرا بھارت. تو ایک نئی اسٹیٹ یعنی پاکستان کی جو ریاست ہے وہ وجود میں آئی 1947 میں. تو اسی طرح اور بہت سارے ممالک، افریقن کنٹریز، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، یہ والے ممالک جو تھے یہ آزاد ہوئے تھے برطانوی تسلط سے. تو زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ ریاستوں کو آزادی ملی، اور زیادہ ریاستیں جو ہیں وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد وجود میں آئیں. ایک تو وجہ یہ تھی، یعنی ایک یہ ہم نے ڈیولپمنٹ پڑھی ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد. دوسری جو ہم نے خارجہ پالیسی کے اندر جو ایک روڈ میپ تھا، جو ایک سنگ میل تھا جس نے خارجہ پالیسی کے تصور کو مضبوط کیا، وہ تھا ریولیوشن ان مینز آف کمیونیکیشن. یعنی ذرائع ابلاغ کی ترقی ہم نے دیکھی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے ذرائع مواصلات کے اندر ترقی دیکھی. جیسے پہلے ریڈیو کا دور تھا پہلی جنگ عظیم میں، دوسری جنگ عظیم میں، پھر ٹیلی ویژن آ گیا 1950s میں، اور اس کے آنورڈ جو ہے وہ پھر آپ دیکھیں کہ کمپیوٹر آیا، انٹرنیٹ آیا، موبائل فونز آئے، ٹیلی فونز آئے. تو یہ گریجولی جو ترقی ہوئی، اس سے دنیا آپس میں کنیکٹڈ ہوئی. دوسرا جو ایک طرف تو یہ، دوسرا ہم نے دیکھا کہ کس طرح لوگ ٹانگوں اور سائیکلوں سے موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں اور جہازوں پر آئے. بحری جہازوں کو امپروو کیا گیا، تو اس سے ایک جگہ سے، دنیا کے ایک ملک سے دوسرے ملک کا جو سفر ہے وہ بہتر ہوا. پہلے جو لوگ آپس میں ایک ملک میں رہتے ہوئے مہینوں ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھتے تھے، اب وہاں پہ سیاحت کا دور ہوا. لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے لگے. پھر یہاں تک کہ جو ہے وہ روزگار کے سلسلے میں بہت سارے جو لوگ تھے وہ اپنا ملک چھوڑ کے بیرون ملک جا بسے. جیسے پاکستان کے بہت سارے لوگ ابراڈ میں شفٹ ہیں، باہر کے ممالک میں شفٹ ہیں روزگار کے سلسلے میں. تو یہ وہ دو ڈیولپمنٹس تھیں، یہ وہ دو جو ہیں وہ وجوہات تھیں جنہوں نے خارجہ پالیسی کے تصور کو مضبوط کیا ہے. خارجہ پالیسی یا بین الاقوامی ریلیشنز کو یا انٹرنیشنل افیئرز کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے. تو اب دیکھیں جی، خارجہ پالیسی کا اب ہم مفہوم پڑھیں گے. یہ میں نے آپ کو خارجہ پالیسی کے پس منظر بتایا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات جو ہے وہ قائم کرنے کی وجہ کیا ہے، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. اب آپ نیکسٹ جو ہے وہ دیکھیں کہ خارجہ پالیسی کا مفہوم کیا ہے. وٹ از فارن ریلیشن شپ، وٹ از فارن پالیسی، اس کا میننگز کیا ہیں. تو اس کے میننگز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جی ریاست کی سیاسی، معاشی، دفاعی اور دیگر ضروریات اسے دوسری ریاستوں سے تعاون پر مجبور کرتی ہیں. یعنی کہ خارجہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ باہر، ایکسٹرنل یعنی ملک سے باہر پالیسی، جو ایک ایٹیچیوڈ ایک نیشن کا ہوتا ہے، ایک کنٹری کا ہوتا ہے دوسرے ممالک کے حوالے سے، تو اس کو خارجہ پالیسی کہا جاتا ہے. جیسے پاکستان سے باہر جو تعلقات ہیں وہ خارجہ ہیں، اور تعلقات کی جو نوعیت ہے وہ کیسی ہے، پاکستان کا دوسرے ممالک کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہے، تو وہ پالیسی ہے. تو یہ ہے خارجہ پالیسی. کوئی ریاست تنہا نہیں رہ سکتی، دوسری ریاستوں سے تعلقات قائم کرنا ہماری مجبوری بھی ہے اور ضرورت بھی ہے. ایک ریاست دوسری ریاستوں سے تعلقات کے قیام میں کچھ بنیادی اصول اور مقاصد پیش نظر رکھتی ہے اور اپنے ریلیشن شپ کو متعین کرتی ہے. اس حوالے سے جو پالیسی وہ بناتی ہے وہ خارجہ پالیسی ہے. یعنی خارجہ پالیسی کا ایک مفہوم جو میں نے آپ کو بتایا، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ایک ریاست دوسری ریاستوں سے تعلقات کے قیام میں کچھ بنیادی اصول اور مقاصد پیش نظر رکھتی ہے اور اپنی خارجہ پالیسی کے جو ہیں وہ راستے متعین کرتی ہے.
پاکستان کی خارجہ پالیسی کو باقاعدہ طور پر پڑھنے سے پہلے ہم کچھ چیزیں پڑھیں گے، کچھ ڈیفینیشنز پڑھیں گے اسکالرس کی، تاکہ ہمیں خارجہ پالیسی کی سمجھ آ سکے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ خارجہ پالیسی کا جو تصور ہے وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ہے وہ دو وجوہات کی بنا پر مضبوط ہوا۔ ایک تو زیادہ سے زیادہ ریاستوں کا قیام، اور دوسرا جو ہے وہ بین الاقوامی ذرائع مواصلات اور ذرائع ابلاغ میں ترقی۔ تیسرا جو ہے وہ اقوام متحدہ کا قیام بھی تھا، یعنی UN قائم ہوئی، یونائٹڈ نیشنز، یعنی ریاستوں کو آپس میں متحد رکھنا، اور جو ریاستیں سگنیچری تھیں اقوام متحدہ کے چارٹر کی، ان سب کا آپس میں اچھا تعلقات جو ہے وہ تعلق ہونا ضروری ہے۔ چوتھا جو ہے وہ گلوبل ولیج، ڈیفینیٹلی گلوبلائزیشن جو ہے وہ ڈیو ٹو کمیونیکیشن ہے، یعنی کہ اب دنیا ایک گاؤں بن گئی ہے، ہم آپس میں تنہا نہیں رہ سکتے، ہم چند سیکنڈز میں واٹس ایپ یا کسی بھی آپ دیکھ لیں کہ آن لائن کمیونیکیشن کے ذریعے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ جارج ماڈلسکی کا کہنا ہے کہ خارجہ پالیسی کے ذریعے کوئی بھی ریاست دوسری ریاست کی طرف سے جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے، یا تو اس رویے کو مینٹین رکھنا چاہتی ہے، برقرار رکھنا چاہتی ہے، یا اس میں تبدیلی چاہتی ہے۔ اور بین الاقوامی ماحول کے اندر ایک ریاست خود کو جب ایڈجسٹ کرتی ہے تو اس کو خارجہ پالیسی کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ خارجہ پالیسی وہ ہے، فارن ریلیشنز وہ ہیں جن میں ایک ملک، ایک ریاست دوسری ریاست کے بیہیویئر کو چینج کرنا چاہتی ہے۔ جیسے پاکستان جو ہے بالفرض ہم کسی دوسرے ملک کے ساتھ ریلیشنز رکھنے کی دو چیزیں ہیں۔ اگر تو کوئی دوسرا ملک جیسے بالفرض چائنا کا پاکستان کی طرف رویہ مثبت ہے تو ہم اس مثبت رویے کو مینٹین رکھنے کی کوشش کریں گے، یہ خارجہ پالیسی ہے پاکستان کی۔ اور اگر کسی کنٹری کا، کسی ملک کا رویہ پاکستان کی طرف جو ہے وہ مثبت نہیں ہے، جیسے بالفرض بنگلہ دیش کا مثبت نہ ہو، افغانستان کا رویہ پاکستان کی طرف مخلص نہ ہو، تو ہم اس رویے کو چینج کرنے کی پاکستان جو ہے وہ کوشش کرے گا، اور یہ جو وہ کوشش کرے گا یہ خارجہ پالیسی ہوگی۔ دوسرا، جارج کے مطابق بین الاقوامی ماحول میں ایک ملک جب اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے تو وہ جس ذریعے ایڈجسٹ کرتا ہے اس کو خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہیں وہ بیڈل، فورڈ اور لنکن کے مطابق خارجہ پالیسی کے دو مقاصد ہیں۔ ایک پہلا مقصد ہے ایک نیشن کا، ایک قوم کا، ایک ریاست کا جو ہے وہ اپنے مقاصد کا حصول، یعنی جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں ان کو حاصل کرنا، اور دوسرا ہے قومی مفادات کا تحفظ، یعنی مقاصد حاصل کرنا اپنے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے، لیکن ان مقاصد کو حاصل کرتے ہوئے ہم اپنے قومی مفادات کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے، ہمیں اپنے قومی مفادات جو ہے ان کا تحفظ کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑی مشہور جو ہے وہ کوٹیشن ہے، دیر از نو پرماننٹ اینیمی اور نو پرماننٹ فرینڈ ان فارن ریلیشنز، ان انٹرنیشنل ریلیشنز، یعنی بین الاقوامی تعلقات کے اندر نہ تو کوئی آپ کا مستقل دوست ہوتا ہے، نہ ہی آپ کا کوئی مستقل دشمن ہوتا ہے۔ اٹس آل ڈپینڈ آن ون کنٹریز ڈپلومیسی گیم، ون کنٹریز اون انٹرسٹ۔ یہ ہر ملک کے اپنے مفاد پر مشتمل ہوتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ کیسا ریلیشن رکھنا چاہتا ہے، اور کسی بھی ملک کی جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے وہ اسٹیٹک نہیں ہو سکتی، وہ جامد نہیں ہو سکتی، اس کے اندر جو ہے وہ وقتاً فوقتاً تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ مثلاً بعض اوقات بالفرض آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ اگر میڈل ایسٹ، مشرق وسطیٰ میں کوئی ایشو کریٹ ہوتا ہے، جیسے مصر یا شام کے اندر لڑائی ہے، تو پاکستان وہاں پر خاموش ہے، پاکستان کی طرف سے کوئی فارمل جو ہے وہ بیان نہیں دیا جا رہا، تو یہ جو اسٹیٹ کی طرف سے خاموشی ہے یہ بھی خارجہ پالیسی کا حصہ ہوتی ہے، اور یہ اٹس ریوالوز آور نیشنل انٹرسٹ، کہ ہم خاموش ہیں، ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے، ہم کسی ملک کے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے
اپنے قومی مفادات کے عین مطابق ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی ہمارا اینیمی ہے، کوئی ہمارا دشمن ہے، لیکن مثال کے طور پر کچھ عرصہ جو ہیں وہ پاکستان کے 1979 سے جو لے کر تقریباً آگے 2 سال تک جو ہیں وہ رشیا کے ساتھ ہمارے اچھے ریلیشنز نہیں رہے، اور اسی طرح افغانستان کے ساتھ پاکستان کے وقتاً فوقتاً ریلیشنز جو ہیں وہ بگڑتے رہتے ہیں، لیکن جب بھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے قومی مفاد کے لیے ضروری ہے تو ہم جو ہیں وہ فوراً سے ان ممالک کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیشن کرتے ہیں۔ ہمارے ڈیلیگیشنز افغانستان جا رہے ہوتے ہیں، رشیا جا رہے ہوتے ہیں، تاکہ ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو جو ہیں وہ سیو کر سکیں۔ تو یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ پاکستان کی ہم نے فارن ریلیشن شپ پڑھنی ہے، ہم نے پڑھنا ہے کہ پاکستان کا انڈیا اور اسرائیل اور کچھ ممالک کے ساتھ ریلیشنز کیوں نہیں اچھا، کچھ ممالک کے ساتھ ہمارا ریلیشنز کیوں اچھا ہے، ہم کن بین الاقوامی معاہدات کا حصہ بنے ہیں، کن بین الاقوامی معاہدات سے ہم نے وڈرال کیا ہے، پاکستان کا امیج کیا ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر، ہمارا بیہیویئر کیسا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنی خارجہ پالیسی کے اندر پڑھیں گے، اور انشاءاللہ جو ہیں وہ نیکسٹ لیکچر میں ہم جو ہے وہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے، اور جو ہے وہ نیکسٹ اس کو ہم کریں گے۔ تو آج ہم نے بس اتنا ہی پڑھنا تھا کہ خارجہ پالیسی کیا ہے، خارجہ پالیسی کی ہم نے ڈیفینیشنز پڑھی، خارجہ پالیسی کا ہم نے پس منظر پڑھا، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پاکستان کے بانی قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں اور پاکستان کے جو ہے وہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی اسٹڈی کریں گے، اور خارجہ پالیسی کو متعین کرنے والے جو ہے وہ عوامل کو پڑھیں گے۔ تو آپ اپنے فیڈ بیک سے جو ہے وہ ضرور آگاہ کیجئے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔